شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانا مگر بہت ہی مصروف بازار تھا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ یہاں خریداری کے لیے آتے تھے۔ اسی بازار میں نامور مگر لالچی تاجر حاجی کمال کی دکان تھی۔ وہ شکل و صورت سے موسس لگتا تھا، لیکن اندر سے بہت سخت دل اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گاہکوں کو دیکھتے ہی ایک چالاک سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتا۔ کوئی اناڑی گاہک آ جائے تو ناپ تول میں کمی کر دیتا، پرانی چیز کو نہیں کہہ کر بیچ دیتا اور منافع بڑھانے کے لیے قیمتیں بھی بڑھا چڑھا کر بتاتا۔ بازار کے لوگ اس کی دکان پر تو آتے تھے مگر دل سے اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی دکان پر ایک سادہ دل، ایماندار اور نیک مزدور سلیمان کام کرتا تھا۔ دن بھر محنت کرتا، تاجر کی ہر بات مانتا، مگر دل میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی غریب آدمی کسی چیز کے لیے پیسے کم لے کر آتا تو سلیمان اپنی جیب سے باقی رقم دے دیتا۔ کبھی کسی بڑھیا کے سامان کو اٹھا کر گھر تک چھوڑ آتا، کبھی کسی بیمار کے لیے دوائی خرید دیتا۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اکثر ان کو میٹھی گولی یا کھجور دے دیا کرتا۔ بازار کے سب لوگ سلیمان کی نرمی اور محبت کو خوب جانتے تھے۔ ایک دن شہر میں بڑا قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے اور اناج کا ذخیرہ بھی بہت کم ہو گیا۔ بازار میں افراتفری مچ گئی۔ حاجی کمال نے فوراً موقع غنیمت جانا، اس نے اپنے گوداموں میں موجود سارا اناج چھپا لیا تاکہ آگے جا کر بہت زیادہ قیمت پر بیچ سکے۔ لوگ بھوک سے پریشان تھے، جبکہ تاجر دولت جمع کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک رات حاجی کمال کے گودام میں چوہے پڑ گئے اور بارش کے پانی نے باقی اناج خراب کر دیا۔ جو کچھ وہ لالچ سے جمع کر رہا تھا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ صبح اس نے جب گودام دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میرا سارا مال، میری ساری دولت، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے برعکس سلیمان کے پاس کچھ بھی ذخیرہ نہیں تھا۔ وہ اس کا مزدور تھا، وہ کیسے جمع کرتا؟ مگر قحط کے دنوں میں بھی سلیمان وہی تھا جہاں لوگ اسے چاہتے تھے۔ کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا تو وہ سب سے پہلے دوڑ کر اس کے پاس جاتا۔ کوئی عورت پانی بھرنے کی سخت نہ رکھتی تو وہ اس کے برتن بھر لاتا۔ کوئی بچہ بھوک سے رو رہا ہوتا تو وہ اپنا حصہ اس میں بانٹ دیتا۔ سلیمان کے پاس دولت تو نہیں تھی مگر محبت، اخلاق، خدمت اور دعا سب اس کے پاس تھی۔ جب وقت نے پلٹا کھایا، جب قحط حد سے بڑھ گیا اور بہت سے لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، تب بازار کے لوگ جمع ہوئے اور آپس میں اناج تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص نے سوچا سلیمان نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، آج اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا اناج، پانی، کھجوریں، روٹیاں لا کر سلیمان کے گھر پہنچا دی۔ کچھ نے اس کے لیے لکڑی لا دی، کچھ نے کپڑے دے دیے، کچھ نے دوائی خرید دی اور کچھ نے اس کے گھر کا چولہا جلانے کے لیے آٹا دے دیا۔ سلیمان حیران تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو کبھی دولت کے غرور میں ڈوبا رہتا تھا اب وہ بھوک سے نڈال، کمزور اور اکیلا بیٹھا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر تو رہے تھے مگر کوئی مدد کے لیے نہیں رکا، کیونکہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی تھی۔ جب انسان دوسروں کا دل دکھاتا ہے تو مشکل وقت میں کوئی اس کا سہارا نہیں بنتا۔ سلیمان نے یہ دیکھا تو وہ تاجر کے پاس گیا۔ اس نے پانی دیا اور کہا، حاجی صاحب، بھوک سب کو لگتی ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے، آئیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ سن کر حاجی کمال کی آنکھوں میں شرمندگی بھر آئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل دولت دولت نہیں، انسانیت ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دولت انسان کو نہیں بچاتی، انسان کا کردار، اس کی بھلائی اور اس کا اخلاق ہی اسے مشکل وقت میں سہارا دیتا ہے۔